واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. یہودیوں نے اپنی کتابوں میں کئی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، چنانچہ ان کو پتا تھا کہ جو شخص نبی آخر الزمان کے والد بنیں گے ان کی پیشانی کے اوپر ایک نور چمکے گا. چنانچہ ان یہودیوں کی عورتیں ایسے شخص کو تلاش کیا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے لگے. راستے میں ایک فاطمہ نامی عورت نے حضرت عبداللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا تو میں تو اس طرح کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. تو اس نے کہا اچھا آپ نکاح نہ کریں ویسے ملاقات کر لیں. حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرتا ہوں. چنانچہ آپ کام کے لیے مدینہ منورہ چلے گئے. مدینہ منورہ میں بنو زہرہ کے نام سے ایک قبیلہ تھا. ان کی ایک جوان العمر لڑکی تھی، اس کا نام آمنہ تھا. بہت اخلاق والی تھی، بہت نیک نیت تھی، بہت اچھی بچی تھی، شکل بھی اچھی، عقل بھی اچھی، اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی تھی. چنانچہ حضرت عبداللہ نے اس بچی کو پسند کیا اور وہاں ان کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. جب حضرت عبداللہ واپس آئے تو وہی فاطمہ نامی عورت اس نے ان کو دیکھا تو حضرت عبداللہ کو دیکھ کے کہنے لگی اب آپ کے چہرے پہ وہ نور نظر نہیں آ رہا جو پہلے نظر آ رہا تھا. حقیقت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبی رحمت اپنے والد سے اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو چکے تھے، وہ نور منتقل ہو چکا تھا. اب دیکھیے عبد المطلب پہ بھی امتحان آیا، پھر حضرت عبداللہ پر بھی امتحان آیا. اب تیسری شخصیت یہ تھی حضرت آمنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھیں. انہوں نے والدہ بننا تھا، ان کے اوپر بھی امتحان آیا. امتحان کیا تھا؟ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ تجارت کے لیے بلاد شام کی طرف چلا. حضرت عبداللہ بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے، تجارت کی غرض سے کہ میں شام جاتا ہوں وہاں تجارت کروں گا. اب شادی کے ابتدائی دنوں میں میاں بیوی میں اگر جدائی ہو تو دل بڑا اداس ہوتا ہے، تو بی بی آمنہ بھی بہت اداس تھی. حضرت عبداللہ نے وعدہ کیا کہ جلد آؤں گا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جب قافلہ آنے کی گھنٹی بجے تو تم گھر کے دروازے پہ آ جانا، وہاں آ کے میرا استقبال کرنا، میں تمہیں محبت سے ملوں گا. یہ وعدہ کر کے حضرت عبداللہ قافلے کے ساتھ چلے گئے. کچھ دن شام میں تجارت کی، وہاں پہ تجارت کر کے جب واپس تشریف لانے لگے تو مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں تیز بخار ہو گیا. ایسے بیمار ہوئے، ایسا بخار تھا کہ آگے سفر نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ مدینہ میں سسرال کے ہاں قیام کیا اور قافلہ جو تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا. اب جب قافلہ پہنچا، گھنٹیاں بجیں تو بی بی آمنہ بہت خوش ہوئی کہ میرا خاوند بھی واپس آ گیا، قافلے والے واپس آ گئے. چنانچہ وہ دروازے پہ آئیں، استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، عبداللہ اپنے گھر نہ آئے. بی بی آمنہ زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہوا. جب قافلے والوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور اتنے زیادہ بیمار تھے کہ وہ مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے قیام کر لیا، وہ آگے سفر ہی نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ ان کے قریبی رشتہ دار مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. اللہ کی شان دیکھیے کہ ابھی رشتہ دار پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عبداللہ 18 سال کی عمر میں اپنی جوانی میں اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے چلے گئے، فوت ہو گئے. اب بی بی آمنہ کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی. اتنی چھوٹی عمر میں بی بی آمنہ نے بیوہ ہونے کو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی ینگ ایج میں بیوہ ہو جائیں گی. اب آپ سوچئے کہ بی بی آمنہ کی عمر 18 سال، اس عمر میں بیوہ ہو جائے تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی.